کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کر آئے ہیں، عید قرباں گزری ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے موضوع چوائس کیا ہے۔ اس سے قبل بھی ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن بعد میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا گوشت یا گوشت وغیرہ کی احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو انسانی جسم کے اوپر تکلیفات پیدا ہوتی ہیں، ان کے اوپر آج تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے۔ تو گوشت جو ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وائٹ میٹ اور ایک ہوتا ہے ریڈ میٹ۔ وائٹ میٹ جو ہوتا ہے وہ آپ چکن وغیرہ ان کے استعمال سے وائٹ میٹ کہتے ہیں، جبکہ چوپایوں کا جو گوشت استعمال کرتے ہیں اس کو ریڈ میٹ کہتے ہیں۔ ریڈ میٹ کھانا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، وائٹ میٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ گوشت اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور مصرف ہوتا ہے۔ اگر گوشت ہمیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا بھی کوئی مصرف ہے، کیونکہ گوشت سے ہمیں مختلف قسم کی غذائیت جسم کو ملتی ہے جو ہمارے جسم کو توانا اور طاقت رکھنے میں ضروری ہوتی ہے۔ اب متوازن غذا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو متوازن طریقے سے استعمال کریں۔ متوازن غذا کھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عمر، آپ اپنی صنف اور صحت کے مطابق ان چیزوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ جس طرح دوسرے غذائی اجزاء جو ہوتے ہیں انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح گوشت بھی ہماری خوراک کا بہت زیادہ اہم جز ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ پروٹین، لحمیات، آئرن، وائٹامن بی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو ہماری جسم کو ایک صحت مند جسم بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ تاہم اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں اور ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی بن سکتا ہے۔ جیسے عموماً بقرعید کے دنوں میں گوشت کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس کے جہاں اپنے فوائد ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اگر کوئی بھی چیز گوشت کے علاوہ بھی اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کر لیں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک گلاس پانی کی حاجت ہے، پینے کی پیاس لگی ہوئی ہے، اور اس کی جگہ آپ کو 2 گلاس، 3 گلاس، 4 گلاس پانی پلا دیا جائے تو آپ کا جسم اس کو قبول نہیں کرے گا، آپ کا جسم اس کو باہر نکال دے گا الٹی کی شکل کے اندر، یا آپ کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ آپ اس کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز جو ہے آپ متوازن طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو اس میں آپ کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے وائٹ میٹ کا اور ریڈ میٹ کا تذکرہ کیا تھا، یعنی کہ سرخ گوشت اور سفید گوشت کا تذکرہ کیا تھا۔ وائٹ میٹ اور ریڈ میٹ میں فرق صرف چکناہٹ کا ہوتا ہے۔ چکناہٹ وائٹ میٹ میں کم ہوتی ہے اور ریڈ میٹ میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جو چوپائیوں کا گوشت ہوتا ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور کیلکولیشن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی جو
عید الاضحیٰ گزری ہے، اس میں جو مختلف انواع اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے، اور بعض اوقات جو باربیکیو وغیرہ استعمال کرتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں دو قسم کی پرابلمس ہوتی ہیں۔ ایک تو صفائی، گوشت پراپر طریقے سے صاف نہیں ہوتا، دھلتا نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ دوسرا، پکتا صحیح طریقے سے نہیں ہے، خاص طور پہ جب آپ باربیکیو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سیک رہے ہوتے ہیں یا تل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جلد بازی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ کچا پکا گوشت ہی عمومی طور پہ کھایا جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ استعمال کر لیتے ہیں، آپ نے باربیکیو بھی استعمال کیا، آپ نے دوسرے کلیجی بھی استعمال کی، پھر دوپہر کے کھانے کے اندر جو ہے دوسرے قسم کے گوشت سے ہی ریلیٹڈ جو ہے چیزیں آپ کو استعمال کرنے کو ملتی ہیں، جب اتنی ساری پروٹین آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے تو لامحالہ معدہ جو ایک خاص طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، اگر اس میں ضرورت سے زیادہ اس قسم کی چیزیں برڈن ڈالا جائے گا تو اس نے یقیناً احتجاج ضرور کرنا ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے غذا کو متوازن طریقے سے استعمال کریں۔ ہم نے اس کو استعمال کرنے کا جو ہمارا آخری سلسلہ تھا اس میں طریقہ بھی بتایا تھا۔ گوشت کھانے کے لیے منع نہیں فرماتے ہم آپ کو، لیکن اس کا طریقہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ استعمال کریں۔ اگر گوشت کو آپ سبزیوں کے ساتھ ملا کے استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، یا گوشت کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا نقصانات ہوتے ہیں باڈی کے اوپر عمومی طور پہ، اس سے کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے اگر آپ سبزیوں کا استعمال اس کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں۔ ہم نے ساتھ میں باربیکیو کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا تھا کہ باربیکیو میں کیسے سبزی استعمال کریں گے۔ عمومی طور پہ باربیکیو میں کے اندر سبزیوں کا استعمال نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے جو عمومی طور پہ دیکھا بھی گیا ہے اور عمومی طور پہ استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی ٹماٹر یا شملہ مرچ یا آلو وغیرہ جو ہے اپنی جو گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ سیک لیا کریں اور اس کے ساتھ ہی اس کو استعمال کریں گے تو وہ ایک بیلنس ہو جاتی ہے چیز، کیونکہ پروٹین کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں سے کاربوہائیڈریٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں جو آپ کے نظام ہضم کو کافی حد تک بہتر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ سبزیوں کا استعمال گوشت کے ساتھ رکھیں گے تو اس میں کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ خلیل بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا اس سلسلے میں۔ آپ کا کوئی مشاہدہ رہا ہے اس سلسلے میں کہ عید قربان کے بعد کوئی اس قسم کی شکایت کے ساتھ ہم لوگوں کے پاس تو کافی لوگ آتے ہیں کہ بھئی پیٹ خراب ہو گیا ہے، موشن ہو گئے ہیں، معدے میں تکلیف ہو گئی ہے، الٹیاں ہو گئی ہیں، خارش ہو گئی ہے، الرجی ہو گئی ہے، مطلب مختلف کمپلینس ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں؟ اس میں یہی دیکھا ہے کہ پیٹ کی خرابی عموماً لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ وہ زائد کھانا، یوں کہہ لیں کہ مہینوں میں اتنا گوشت نہیں کھایا جاتا کہ جتنا ان 4-6 دنوں کے اندر جو ہے نا لوگ اس کو اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں، پیٹ میں بھر لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ پھر کھانے کا جو درست طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مقدار میں کھایا جائے، پھر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح چبا کر کھایا جائے، اور پھر یوں کہہ لیں کہ زائد گوشت کھانے کے نقصانات تو ہیں، اور ایک نارمل انداز میں کھایا جائے تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ بالکل، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ یوں کہہ لیں کہ اس کو بہت شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جس طرح ترغیب ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ گوشت کے اندر جو ہے وہ آئل وغیرہ نہ ڈالا جائے، کہ اس کے اندر خود پہلے سے ہی آئل موجود ہوتا ہے، لیکن اس گوشت بھی کھانا ہے، پھر ساتھ میں اس کے اچھا خاصا آئل بھی ڈالنا ہے، لوازمات تو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بہت سارے مرچ مسالے بھی ڈالنے ہیں، بالکل، کہ جو پھر یوں کہہ لیں کہ ایک تو زائد گوشت کھانے کے نقصانات، پھر اس کے ساتھ یہ آئل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے الگ ایک نقصانات ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تیز مرچ مسالوں کا جو استعمال ہوتا ہے، پھر یہ بعض اوقات بعض لوگ جو ہے پہلے سے ہی معدے کے مریض ہوتے ہیں، بعضوں کو السر ہوتا ہے یا بعضوں کو جیسے گیس پرابلم، اس طرح کے معاملات، تیزابیت اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان دنوں میں یہ ہے کہ پیٹ کے مریض، کہہ لیں معدے کے مریض، السر، تیزابیت، تو پھر بہت زیادہ لوگ جو کھا لیتے ہیں، بعضوں کو پہلے سے دل کے امراض ہوتے ہیں
जी चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बिल्कुल। तो फिर ये है कि वो अमराज भी जन्म लेते हैं। हाँ, इसमें जो एक स्टडी सामने आई है कि आम रूटीन से हट के जो गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम रेड मीट वगैरह कहते हैं, इसके ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात भी बड़े संगीन किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पे ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर की मूजी बीमारी जो है उसमें भी चांसेस होते हैं, शुगर की तकलीफ़ भी हो सकती है, दिल के अमराज भी हैं, यूरिक एसिड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, मतलब कोई आसान कोई छोटी चीज़ नहीं होती है इसके अंदर, कि हर चीज़ में बड़ा ही नुकसान नज़र आ रहा होता है कि अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान काफ़ी बाद ज़्यादा लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है बिल्कुल। पहले हिस्से जैसे, तो अब वो बाद औक़ात ये होता है कि उसमें बड़ा गोश्त जो इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ये देखा है कि ये अमराज फिर उसमें बढ़ जाते हैं। इस तरह के मरीज़ आते हैं कि जो अच्छा खासा ये गोश्त खाते हैं, तो बादों का इलाज भी बादों का चल रहा होता है, लेकिन इस तरह की ये बेहतियातियों की वजह से कि बड़ा गोश्त जो है स्किन वालों को जैसे कि तिब्बी एतबार से, हिकमत के एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो उनके अमराज जैसे स्किन प्रॉब्लम, दाने हो जाना, ख़ारिश के मामला बढ़ जाते हैं, तो वो मरीज़ भी जो है इन दिनों में उनको भी नुकसान इससे अच्छा, इसमें एक हमारे पास मरीज़ भी मौजूद हैं इसी किस्म के, उनके साथ शिकायत है। क्या नाम है आपका? शाहिद भाई, क्या हुआ है आपको? ये गोश्त खाने से एलर्जी हो गया। नहीं तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि गोश्त खाने से ही हुई है? हो सकता है किसी और चीज़ से हुई है? नहीं, वैसे गोश्त खाने से पहले भी कभी हो जाती थी, एक अच्छा। गोली खाता था आराम हो जाता है, लेकिन जो बड़े फोड़े निकले हैं ना वो इसी गोश्त से निकले। अच्छा, ये फरमाइए कि जो आपको दाने हुए हैं अभी, वो आपको अभी ईद उल अज़हा में गोश्त कुर्बानी का जो इस्तेमाल किया उसके बाद हुए हैं? जी जी, ये आप फरमा रहे हैं। और पहले से भी आपको ये कंप्लेन रही है, शिकायत रही है कि आपको ये जब भी गोश्त इस्तेमाल करते हैं? जी जी। अच्छा, इसमें कोई तफरीक होती है कि कोई से भी गोश्त से हो जाता है, या बड़े के गोश्त से ही होता है, या मछली के गोश्त से या चिकन के गोश्त से भी ये प्रॉब्लम होती है आपको? मछली से तो नहीं होती, लेकिन गोश्त बड़े से हो जाती है। बड़े के गोश्त से जी जी। होती है आपको? अच्छा, क्या होता है उसमें? कोई खारिश वगैरह होती है? खारिश क्या होती है, और जब मैं खुरचता हूँ तो खून निकलता है। अच्छा, खून आने लग जाता जी है। जी। अच्छा, इसमें फिर ये जब आपको मालूम है कि आपको गोश्त से एलर्जी है, जी। ठीक है, तो आपने एहतियात तो की थी, लेकिन कंजुल ईमान मस्जिद में गए थे हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह के, तो तबरुक के लिए खा लिया है। हाँ। सुन्नत मुबारक है, जी जी, इसलिए उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जी। प्रॉब्लम हो गई आपको? जी जी। फिर उसी के बाद और कुछ नहीं खाया। अच्छा, कोई अद्वियात वगैरह इस्तेमाल की? अद्वियात खा रहा था पहले, अच्छा, तो अस्पताल भी दिखाने गया था मैं। एलर्जी की दवा आपने इस्तेमाल जी की जी, आपने? उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है, लोशन भी दी है, वो भी जारी अच्छा, है। मतलब आपने स्किन स्पेशलिस्ट को भी चेक करवाया? जी, तो जी। उन्होंने दवाया, तो उससे कुछ अफाका वगैरह हुआ आपको? ये जो 3-4 फोड़े हैं ना वो तो बढ़ रहे हैं, जो दूसरी है ना जैसे खून वगैरह आता है वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा, जब ये आपको जो दाने हैं आपको बढ़ गए हैं, पैदा हुए थे, उसके बाद आपने गोश्त खाया? नहीं, उसके बाद इस्तेमाल नहीं किया? अच्छा, थोड़े से चावल इस्तेमाल किए थे, फिर ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसके बाद मतलब कोई ऐसी कोई अशिया इस्तेमाल की, शय इस्तेमाल की जिसकी तासीर गर्म होती है, जैसे अंडा है, मुर्गी है, या इससे बनी हुई कोई शय, जैसे बड़े के गोश्त से बनी हुई कोई शय हो? चाय और जूस के अलावा और कुछ नहीं। चाय और जूस के अलावा कोई चीज़ नहीं ली आपने? जी ठीक है। और इसमें तकलीफ़ होती है, दर्द होता है इसमें? जी, दर्द होता है। मवाद वगैरह तो नहीं निकलता, पस वगैरह जिसको कहते हैं, वो तो नहीं आता इसमें? कल वाले दिन थोड़ा सा निकला था, मैंने वो साफ़ करके फिर ऊपर। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया उसके अंदर, बेसिकली इन्फेक्शन हो गया। जी जी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये ऐसा होता है इसमें कि कोई भी आप होती है स्किन जो है इस चीज़ को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, कि जिसको आप कहते हैं कि मीट रिएक्शन, गोश्त का रिएक्शन जो है बाज़ औक़ात हो जाता है इंसान को, जो उसको सूट नहीं करता है। तो हमारे इस्लामी भाई के साथ भी यही मसला दरपेश हुआ है कि इनको गोश्त जो है वो सूट नहीं करता, जिसकी वजह से इनको एलर्जी डेवलप हो गई है गोश्त इस्तेमाल करने से। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अता फरमाए। मैं कुछ अद्वियात वगैरह आपको लिख देता हूँ, बल्कि आप तो ऑलरेडी इस्तेमाल भी कर रहे हैं।
میں اس کے جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھلے آپ استعمال کرتے رہیں, اس کے ساتھ ایک گولی اور ایڈ کر دیتا ہوں میں آپ کو, وہ آپ استعمال کیجیے گا کم از کم 3 دن تک. انشاءاللہ یہ جو انفیکشن وغیرہ ہو رہا ہے اور جو سرخی وغیرہ آپ کے جسم پہ آ رہی ہے دانوں میں, جو میں نے دیکھی ہے, وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, معدے میں کیا پرابلم ہوتی ہے آپ کو؟ پیٹ سخت ہو جاتا ہے, روٹی وغیرہ ہضم نہیں ہوتی. کیسے آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ مطلب کھانا کھانے کے بعد سخت ہوتے ہیں یا ویسے ہی سخت کھانا رہتے ہیں؟ کھانے کے بعد. کھانا کھانے کے بعد جی. ہر کھانے کے بعد ہوتا ہے یا کسی دوپہر کا یا رات کا یا ناشتہ کرنے کے بعد محسوس کرتے ہیں؟ تقریباً دوپہر کا. اور رات کے کھانے کے بعد؟ رات کا کھانا میں نہیں کھاتا. رات کا کھانا نہیں کھاتے؟ جی جی. ناشتہ کرتے ہیں؟ جی. ناشتہ بھی کرتے ہیں؟ جی جی. دوپہر کے کھانے کے بعد آپ کو ہیوینس فیل ہوتی ہے, بھاری پن محسوس ہوتا ہے؟ جی جی بھاری. پیٹ میں درد وغیرہ تو نہیں ہوتا کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد وغیرہ ہو؟ ایسے ہوتا ہے جیسے گیس وغیرہ ہو گئی ہو. اچھا, سینے میں جلن وغیرہ کی جی. کیفیت بھی رہتی ہے؟ سینے میں جلن بھی رہتی ہے اور اس کے بعد مثانے میں بھی گرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مدنی چینل کے ناظرین, اسلامی بھائی کو اسکن ڈیزیز یعنی کہ جلد کی تکلیف تو ہے گوشت کی الرجی کی وجہ سے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو معدے میں تیزابیت کی بھی شکایت ہے, جو نہیں کہہ سکتے کہ گوشت کی وجہ سے ہو, لیکن یہ ہے کہ ہیوی ڈائٹ, بے وقت کا کھانا اور بے ضروری کھانا, اسٹریس, ٹینشن, اس کی وجہ سے بھی یہ پیدا ہو سکتی ہے. تو آپ کھانے پینے میں تھوڑا سا اعتدال کریں, مرچوں کا استعمال ذرا کم کیجئے, گرم اشیاء کا استعمال کم کیجئے, یہ تھوڑا سا پرہیز کریں. اور جو آپ کو بھاری پن وغیرہ ہو رہا ہے, اس کے لیے میرا ایک مدنی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ رات کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے چہل قدمی ضرور کیا کریں, واک کیا کریں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ عزوجل یہ جو پیٹ کے معاملات ہیں, بھاری پن جو محسوس ہوتا ہے, تیزابیت محسوس ہوتی ہے, گرمی محسوس ہوتی ہے, یہ بہتر ہو جائے گی. دوسرا, پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں. پانی کتنا پیتے ہیں آپ؟ پانی کا استعمال بہت کرتے ہیں. کتنا پیتے ہیں؟ تقریباً 3 لیٹر. 3 لیٹر مینس یہ ہے کہ 12 گلاس کم و بیش. جی. کم و بیش 12 گلاس پیتے پانی. ٹھیک ہے. آپ کا کام کی نوعیت کیا ہے؟ کس قسم کا کام کرتے ہیں؟ مطلب آپ کی کام کی نوعیت بیٹھنے کی ہے یا فیلڈ میں کام کرنے کی؟ بیٹھنے کی ہے, درجے میں. بیٹھنے کی کام ہے. جی جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر تو میرے خیال میں 12 گلاس پانی آپ کے لیے مور دین انف کافی ہے. آپ وہ پانی کا استعمال کرتے رہیے. باقی میں ایک دوا بھی آپ کو لکھ دیتا ہوں, اس کو استعمال کیجیے گا, 2 دن 3 دن تک استعمال کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. ابو آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. کیسا رہا آپ کا سفر؟ الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے, دعا کیجیے گا. آمین آمین. اللہ اچھا, تعالیٰ. عید سے پہلے تو آپ وہ گوشت کھانے کے حوالے سے کچھ ہدایت فرما رہے تھے کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں, جی جی. اس طرح کھائیں. اب جو کھا چکے, کھانے کے بعد اب جو پرابلمز آ رہی ہیں ان کا کچھ احوال جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے ابھی کہ وائٹ میٹ اور آپ نے ریڈ میٹ کے حوالے سے تفصیلاً بتایا, آپ نے کچھ نہ کچھ کا ذکر کیا آپ نے. اس کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کھانے سے کیا الرجی ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے. اس میں خاص طور پر جو ان ایام میں کیونکہ آپ متوازن غذا کا فرما رہے تھے, اب متوازن ساری چیزیں سامنے بھی ہیں. عید کا دن ہے. اچھا, عید کے دن کے بعد پھر دعوتیں ہیں. اچھا, دعوتوں میں پھر صورتحال ایسی کچھ ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحیح. اب انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمارے یہاں کچھ کھایا ہی نہیں, ہمارا کھانا پسند نہیں آیا, میں نے اتنا کچھ بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, کچھ تو استعمال کریں. اچھا, پھر ایک ہی دن میں کئی لوگوں کے یہاں جانا, پھوپھی کے یہاں جا رہے ہیں, چچی کے یہاں جا رہے ہیں, خالہ کے یہاں جا رہے ہیں, بہن کے یہاں جا رہے ہیں, والدین کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, تو سب نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہی ہے, ماننا کسی نے بھی نہیں ہے. تو اب اس میں کیسے وہ متوازن غذا استعمال کر سکے گا وہ؟ اچھا, اب یہ ہے کہ ڈیسائیڈ اس نے خود کرنا ہے. میدا اس کا اپنا ہے نا, بالکل. ایسی کوئی ایکسٹرنل میدا تو اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ 3 دن کے لیے اس نے کوئی ایکسٹرنل جو ہے وہ جیسے ڈرائیو لگ جاتی ہے, جی, ساتھ میں کچھ میدا لے کر چلا گیا وہ ایکسٹرنل, اور اب جو ہے وہ جو والدین نے لیا ہے کھلایا ہے اس کو کچھ الگ کر لیا. ایسی صورت تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ ارشاد فرمائے کہ متوازن غذا جو ابھی چل رہا ہے معاملہ, کتنے دن تک گوشت کا استعمال رہے. مطلب اب عید تو گزر گئی, فریج بھرے ہوئے ہیں اور ڈشز کی ایک فہرست ہے کہ یہ بھی بنانا ہے, پائے بھی بنانے ہیں, پائے کے ساتھ سری ہوگی, پھر جو ہے نہاری بننی ہے, اس کے اندر نلی ڈلنی ہے, اس کے ساتھ بسندے بننے ہیں, پھر جو ہے وہ اور بھی رینج ہے کھانوں کی,
चावल के साथ कोई डिशेज़ हैं, बिरयानी है तो बिरयानी की बॉम्बे बिरयानी अलग है, तो फिर जो है वो चाइनीज़ राइस के साथ भी बनना है वो कुछ और है। चिकन को और वाइट मीट को इन दिनों में भूल जाते हैं हम लोग। सही। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद, कितने दिन गोश्त का हम इस्तेमाल रखें, ये नाज़रीन को कुछ अगर इरशाद इसमें बापू ये है कि जितना आप जल्द अज जल्द गोश्त से अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें जैसे हमने पिछले सिलसिले में भी कहा था कि जो अगर हम एक मुतवाज़िन ग़िज़ा को एस्टिमेट करते हैं तो जो एक स्टडी सामने आई है वो हमारी बॉडी को एटलीस्ट कम से कम आधा किलो गोश्त, अगर कैलकुलेशन निकालते हैं तो आधा किलो गोश्त पर वीक, एक हफ्ते के अंदर रिक्वायरमेंट है। अब इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी पे असर पड़ेगा उसका। अब वो किसी भी सूरत में पड़ सकता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको मैदे में तेज़ाबियत हो सकती है, आपको बदहज़मी हो सकती है, किसी भी सूरत में ये चीज़ हो सकती है। अगर आप मिसाल के तौर पे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था पिछली दफ़ा भी कि साथ में सब्ज़ियों को साथ ले लें, सब्ज़ियों को आप साथ में ले लें तो वो सब्ज़ियां जो हैं वो बैलेंस कर देती हैं चीज़ों को। गोश्त के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बैलेंस रहेगा कि गोश्त प्रोटीन है, उसके अंदर दूसरी चीज़ें, सब्ज़ी में कार्बोहाइड्रेट है जो निज़ाम हज़म को बेहतर रखता है। तो अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाजमा काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। तो इसमें ये है कि आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। अब ठीक है, पकता है, सबके घर में तैयार होता है, सबको शौक़ भी होता है इन चीज़ों का, खाना दूसरों का, सेहत हमारी अपनी है। तो अपनी चीज़ों का इंसान को ज़्यादा ख्याल होता है बनिस्बत दूसरों की चीज़ों का। आदमी प्यार मोहब्बत से समझा सकता है। अगर एक आदमी को मैदे की तकलीफ़ है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, डायबिटिक पेशेंट की हम मिसाल लेते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट किसी घर में चले जाता है तो वो उसके सामने अगर चाय रखते हैं तो उसको बता देते हैं कि भाई हम डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वो उससे अवॉइड करता है, घर वाले ख़ुद अवॉइड करते हैं। अगर किसी को गोश्त से एलर्जी है या उसको पता है कि यार मेरी कैफियत ऐसी नहीं है कि मैं मज़ीद खाऊँगा, तो मैं अगर ख़ुद से आदमी आगे बढ़ के बोल देता है कि यार मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे को ये नुकसान दे सकता है, तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई इंसिस्ट करेगा ज़बरदस्ती खाने के ऊपर। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए। और अगर अपनी कैफियत इंसान को ज़्यादा ख़ुद पता होती है, मेरी कैफियत के बारे में मैं ही जानूँगा कि मेरी क्या पोजीशन है इस वक्त, तो अगर आप अपनी पोजीशन को सामने रख देते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपसे कोई ज़बरदस्ती खाने के लिए कहेगा। हाँ, उससे हट के कोई चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे मीठा भी यकीनन साथ में आता है, थोड़ा बहुत गोश्त के साथ भी आ गया तो उसके साथ मीठा आ गया तो थोड़ा सा मीठा ले लिया, कोई सब्ज़ी आ गई सब्ज़ी ले ली, दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ ले सकते हैं। खाली एक ही डिश नहीं आती, जब तवाज़ो होती है तो 3-4 डिशें आ रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ आप दिल रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अभी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी जैसा एलर्जी हो गई इन्हें जी, और गैस्ट्रिक भी प्रॉब्लम रहा इनको, तो अब गोश्त खाने के बाद उम्मन बहुत सारे लोगों को इस तरह के वारिसात हो जाते हैं। खुसूसन इसमें जो है फूड पॉइज़न जो है वो भी हो जाता है जी। तो हम कॉल्स भी लेंगे। इससे पहले हमें कुछ फूड पॉइज़न के बारे में बता दें, क्योंकि इन दिनों में मोशन हो गए, उल्टी हो गई, तो ये फूड पॉइज़न की किस तरह शनाख्त हो गई एक शख्स, मतलब अब फूड पॉइज़न हो गया कि मैंने किसी को देखा उल्टी करते हुए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यार आपने खाना ज़्यादा खा लिया, आपको फूड पॉइज़न हो गया? नहीं, ये कह नहीं सकते आप उसको अनटिल अनलेस जो है डॉक्टर खुद इसकी हिस्ट्री ले ले कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है, जनरली एग्जामिन कर ले, प्रॉपर हिस्ट्री ले ले। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रॉपर हिस्ट्री क्या लेता है, क्योंकि हर उल्टी करने वाला या मोशन करने वाले को फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। अब फूड पॉइजनिंग तो उसको होगी ना कि उसने मिसाल के तौर पर, एक मिसाल दे रहा हूँ कि फ्रिज के अंदर रखा हुआ खाना है, ठीक है ना, वो रखा हुआ है तकरीबन 10 दिन से, ठीक है, जैसे आजकल अभी सीज़न है कि आपने फ्रिज में फ्रीज करके रखा हुआ है, और जब आप गोश्त को इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें से बैक्टीरिया जन्म ले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आप उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बॉडी में जाके रिएक्ट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अदरवाइज़ हर उल्टी वाला या मोशन वाले को हम फूड पॉइजनिंग नहीं कह सकते। अच्छा, जो गोश्त रखा हुआ होता है तो कितने टेम्परेचर हो कुछ इसकी मतलब बाज़ औक़ात ऐसा तो लाइट चली जाती है, अब लाइट चली गई तो गोश्त के अंदर कुछ तब्दीली आई, हल्की सी बू आ गई, तो बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना काम चल जाएगा, जैसे खा लीजिए आप, काम चल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, चलेगा, इतना तो चलता है। तो गोश्त में भी इतना तो चलता है, भाई कोई मसला नहीं है ये। तो आया क्या इस तरह की जहाँ लाइट चली गई और जो है वो डीप फ्रीज़र पर भी ज़्यादा असर पड़ना है, उस ज़्यादा अगर लोड शेडिंग हो गई बड़ी तवील
تو گوشت نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو خراب ہونا شروع کر دیا گوشت نے. تو آیا اس صورت میں بھی بیکٹیریا پیدا ہونے کے پورے خدشات تو ہوتے ہی ہوں گے؟ بالکل ہیں، اس صورت میں بھی ہیں، لیکن جہاں اب اس میں اگر لائٹ چلی جاتی ہے، اگر فرض کریں کہ ایسی سچویشن ہے کہ اتنی لمبی لائٹ چلے گی، گوشت فریز کی جگہ میلٹ ہو گیا، پگھل گیا، ٹھیک ہے نا، اور پگھلنے کے بعد اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب وہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ گیا. نارمل ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد بھی اس کا گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، پھر اس میں نقصان پیدا ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ ابھی فریز ہی ہے تو فریز ہونے تلک تو اس کو کچھ نہیں ہونے والا، انٹل انلیس کچھ ایسے بیکٹیریا جس کے لیے ٹیمپریچر زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ اس میں اگر خدا نخواستہ ڈیولپ ہوئے ہوں گے تو وہ نقصان دے سکتے ہیں آپ کو. تو ان فریز جو رکھا ہوا گوشت ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. بیکٹیریا اس میں پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ آ کر جو ہے اٹیک کرے گا، وہ معدے میں جا کر بالکل نقصان. اچھا، یہ جو فوڈ پوائزن ہوتا ہے، جو میری ناقص معلومات کے متعلق کہتے ہیں کہ 2 طرح کے ہوتے ہیں جس سے فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. جو اب اس میں یہ فوڈ پوائزن ہوا، ایک تو کیمیکل سے ہوتا ہے شاید اس کی کوئی اور ایک شاید بیکٹیریا پیدا کرتا ہے. یہ اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں کیمیکل. تو کیمیکل کون سا کیمیکل ہے؟ کیمیکل کا تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن فوڈ پوائزننگ تو بیسیکلی بیکٹیریا سے زیادہ تر ہوتے ہیں نا. آپ بیکٹیریا مطلب فوڈ کے اندر بیکٹیریا، ایک تو ہم نے گوشت لیا، اب گوشت کے اندر ہی بیکٹیریا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا وہی کھا لیا اور اس نے پیٹ میں اپنے مزید جو گروتھ شروع کر دی انہوں نے. اس کے علاوہ جو فوڈ پوائزن کی ایک صورت جو کیمیکل کہتے ہیں، جو میدے میں بھی کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایسڈ ہوتا ہے اس میں. نہیں، وہ میدے میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں نا وہ تو جب باڈی اندر جاتی ہے، کوئی غذا اندر جاری ہوتی ہے تو وہ جو غذا آپ لے رہے ہوتے ہیں اگر وہ ان ہائیجینک ہیں، جراثیم والی ہیں تو وہ ان کے ساتھ مل کے ریئیکٹ کرے گا. ایز سچ وہ تو آپ کو باڈی کا حصہ ہے، وہ نہیں ریئیکٹ کرے گا آپ کو. اب ایسڈ یہ بوٹلز وغیرہ میں جو یہ سافٹ ڈرنک ہوتی ہیں وہ بھی اس میں تو ایسڈ ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ. جی بالکل. تو یہ لاس نہیں کرتا ہوگا اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں HCl ہوتا ہے میدے میں اور پھر یہ جا کر بھی کچھ نہ کچھ پرابلم کرتا ہے. نہیں، وہ دیکھیں اگر آپ جو سافٹ ڈرنک وغیرہ یوز کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ایسڈ تو ہوتا ہے، اور جس کو ہم کاربولک ایسڈ کہتے ہیں وہ تو موجود ہوتا ہے اس کے اندر. اب وہ جب باڈی میں جائے گا، جسم کے اندر جاتا ہے تو ہمارے معدے کے ساتھ جو مل کے 2 ایسڈ جو ہے نا وہ تضاد شروع ہو جاتا ہے دونوں کے اندر، تو اس میں پرابلم تو آتی ہے، جلن بھی پیدا ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے قے بھی لگ جاتی ہے اس کے اندر، یہ پرابلم ہوتا ہے. لیکن یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے اس چیز کا کہ آپ کو کولڈ ڈرنک سے خدا نہ انٹلنس کولڈ ڈرنک میں کوئی ایسی خدا نخواستہ پرابلم نہ ہو کہ وہ بہت ہی انہائیجینک کنڈیشن کی جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں عمومی طور پہ مل جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر کولڈ ڈرنکس بھی چل رہی ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یہ دوسری جو کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں جو اچھی کمپنیز کی کولڈ ڈرنک ہوتی ہے ان کے چانسز کم ہوتے ہیں کیونکہ کیلکولیشن کے حساب سے ہوتا ہے. تو فوڈ پوائزننگ کے چانسز وہاں پہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. اب کیا کیا بچنے کے لیے؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ اس طرح کے گوشت کو جو کافی عرصے سے رکھا ہوا ہے اس سے احتیاط کی جائے، یا ایسے لائٹ چلی جانے کی صورت میں ایسا گوشت کو نہ استعمال کیا جائے. اور ادر کیا ایسی صورتیں ہوں کہ جس سے فوڈ پوائزن سے بچا جا سکے؟ مثلاً دیکھیں کوئی بھی چیز ایسی ہے جو علاوہ گوشت سے بھی اگر ہٹ کے آپ بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ صاف ستھری اگر آپ استعمال کریں گے، ہائیجینک استعمال کریں گے. آپ کا پکانے کا جو برتن ہے عمومی طور پر ہم اس کا خیال نہیں کرتے، تو بھی کھنگال لیا اس کو کھنگال لیا، اس کو کھنگالنے کے بعد اس کو آپ نے چڑھا دیا، وہ ہے. پھر جو آپ کھانے کی جو پلیٹیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں گے جو ہمارا کچن ہوتا ہے اس میں کھانے پینے کی اشیاء عمومی طور پہ بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ رات کے ٹائم جائیں لائٹ آن کریں تو آپ کو مختلف کاکروچز جو ہیں چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں. اب وہ کاکروچز آپ کے جو کھانے پینے کی اشیاء چھوٹی موٹی گر جاتی ہیں ان کو تو غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی کراکری پڑی ہوئی ہوتی ہے اس پہ بھی وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اس کاکروچز کے جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ان پلیٹوں پہ آپ کی کراکریز کے اوپر بھی وہ لگ جاتے ہیں.
تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ کراکری یوز کریں اس کو اچھی طرح واش کر لیا کریں. واش کرنے کے بعد یوز کریں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کھانا تو بہت اچھا ہوتا ہے, اچھے ٹیمپریچر پہ تیار ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, ٹیمپریچر پہ اچھا تیار بھی ہوتا ہے وہ, لیکن کراکری تو ٹیمپریچر پہ تیار نہیں ہوتی. کیا کراکری یا چمچ یا کوئی بھی چیز جو بھی کٹلری آپ نے یوز کی ہے کیا وہ پراپر طریقے سے ہائیجینک تھی؟ تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ احتیاط کرنا چاہیے. کاکروچز وغیرہ کو جو ہے نا اپنے نہیں دینا چاہیے. اس میں آپ نے ہیٹ کا کہا کہ بہت اچھی ہیٹ پر, یہ کتنی ہیٹ ہونی چاہیے اور زیادہ ہیٹ پر پکانے سے کیا کچھ فوائد ملتے ہیں ایسے؟ دیکھیں اس میں جو کتنی ہیٹ ہونی چاہیے اس کا تو مجھے ایک 100% آئیڈیا نہیں ہے کہ اتنی ہیٹ کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن اتنا ہے کہ اگر اوور ہیٹنگ ہو جاتی ہے, اوور ہیٹ ہو جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی آپ جو بھی شے پکا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ گوشت ہے, دال ہے, وٹ ایور جو بھی چیز ہے, اس میں ایفیکٹ اس کا آ جاتا ہے. کیوں کہ اگر آپ گوشت مثال کے طور پہ پکا رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک طرح گھٹ جاتا ہے ایک طرح سے, وہ ایک نارمل چیز پہ نہیں آتا. تو آپ نے اس کا مطلب اوور ہیٹ کر دیا اس کو, اور اس کی جو غذائیت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو ایک جو نارمل جو اس کے لیے ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے وہی اس پہ رکھیں. وہ جب آپ پکا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو کنسسٹنسی ہوتی ہے اس کو چیک کر کے جو خاتون خانہ پکا رہی ہوتی ہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ اب یہ ریڈی ہے, تو اس حساب سے اس کو اتار لیا جائے. ہمارے پاس کالز بھی ڈاکٹر صاحب, کچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سنائیے ذرا کال. محمد شہزاد اطاری ضیاء کوٹ. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کلینک روحانی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے آن ایئر ہے, اس کو مرحبا کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کے سلسلے میں آپ نے پروگرام میں نے شروع میں سنا, جو آپ نے ایک مدنی پھول کا سٹارٹ لیا. ڈاکٹر صاحب قربانی کا گوشت یا ویسی وائٹ میٹ یا ریڈ میٹ, اس کو کب تک کھا لینا چاہیے, اور قربانی کا گوشت کیا محرم سے پہلے ختم کر دینا چاہیے؟ یہ ایک کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یا گوشت کب تک کھا لینا چاہیے, اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ عرض کرنی تھی, پرہیز نہیں ہوتی, ٹیبل پہ بیٹھے ہوں دل کرتا ہے یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں, بس کھاتے ہی جاتے ہیں. یہ میں اپنی عادت عرض کر رہا ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی کلینک کے ہر مدنی چینل کے ہر سلسلے کو شاد و آداب رکھے, اس کی برکتیں, روحانیت, نورانیت, اس قبولیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید سنا دیجیے. میں ہند بخاری کابینہ سے شبیر اطاری عرض کر رہا ہوں. مدنی کلینک کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, تو میرا بارگاہ میں عرض ہے کہ انسان پکا ہوا جو گوشت ہوتا ہے, چاہے مرغے کا ہو, بھیڑ کا ہو, وہ کتنے دن تک صحیح رہتا ہے انسان کے لیے, کتنے دن تک وہ کھا سکتا ہے انسان. تو دوسرا یہ کہ ایک انسان دن میں کتنا گوشت کھا سکتا ہے, اس کی کوئی کوانٹٹی ہے یا نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, کوانٹٹی تو آپ نے بیان کر دی تھی کہ ایک ویک کے اندر آپ نے 70 گرام جو ہے, اگر پر ڈے کو اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں تو وہ 7 اونس بنتا ہے. 7 اونس تھوڑا اور اس کو مطلب 7 اونس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر لے کر آئیں گے تو میرے خیال میں مشکل سے 50 گرام بھی نہیں بنے گا. اچھا, مشکل سے 50 گرام بھی نہیں بنے گا. 1-2-3 بوٹیاں بنی ہیں اس کی مشکل سے, وہ مشکل سے 50 گرام بھی نہیں بنے گا. تو اس میں جو پہلا سوال جو اسلامی بھائی نے معلوم کیا تھا کہ قربانی کا گوشت, وہ ہم نے پہلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ کوشش کریں کہ 10 دن کے اندر اندر اس کو استعمال کر لیے جائے, جو فریز کیا ہو. 10 دن کے بعد جو ہے نا وہ رسک تو ہوتا ہے اس میں, اس کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس میں جو ایک جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے ریکوائرمنٹ, انرجی جو ہوتی ہے, اس میں بھی اس کو فرق پڑ جاتا ہے. پلس اس میں بیکٹیریا ڈیولپ ہونے کے بھی چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں ودن 10 days 10 دن کے اندر اندر اس کو استعمال کر لیں, 10-15 دن کے اندر اندر اس کو استعمال کر لینا چاہیے. اچھا, دوسرا جو اسلامی بھائی نے سوال پوچھا, محرم کا انہوں نے کہا, تو کوئی خاص مطلب ایسا کوئی سنا تو نہیں ہم نے کہیں کہ محرم کو میں تک اس چلانا چاہیے یا محرم تک استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں ایسا, یا تو شاید ان کے ذہنوں میں ہوا کہ بھائی اس کے گوشت سے محرم کا جو کھچڑا بنایا جائے گا نا, ایگزیکٹلی, تو وہ بنانا ضروری ہے. تو ایسا تو ہے نہیں کوئی؟ بالکل نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ, بعض لوگ کرتے ہیں کہ اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں کہ کھچڑی کی تیاری کریں گے محرم کے دنوں میں, ایسا کیا جاتا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ کرتے ہیں
اس میں رسک فیکٹر بہت بڑا ہو جاتا ہے, بہت بڑا رسک فیکٹر ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ ایک طرح سے تقریباً 1 مہینے تک اس کو سٹور کر کے رکھتے ہیں. سٹور کرنے کے بعد جب آپ اس کو پکا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں مختلف قسم کے لوازمات الگ چل رہے ہوتے ہیں, اور جس میں چانسز کافی زیادہ ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے بعد بھی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نا, وہ اسی کمپلینس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, یا پیٹ خراب ہو گیا, موشن ہو گئے, پیٹ میں درد ہو گیا. اب اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو گوشت ڈلا ہوا ہوتا ہے وہ کس معیار کا ہوتا ہے. دوسرا, اس کے اندر جو چیزیں دالیں وغیرہ ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, باقی چیزیں اشیاء جو ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اس کی کوانٹٹی بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم وہ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم نے گوشت کی بات کی, اس میں تو گوشت چلیں کم ہو گیا نا, اب اس میں دالیں زیادہ آ گئیں. اب دالیں بھی آپ نے زیادہ استعمال کر لی تو پھر بھی موشن ہو گئے آپ کو. تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز آپ ضرور سے زیادہ استعمال کریں کہ نقصان دے گی. اب جب دالیں وغیرہ یا ایسی کوئی چیز جو استعمال کرتے ہیں تو نظام ہضم کو پوری طرح متاثر کرتی ہے جا کے. جب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اس پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا پورا مطلب آپ نے ایک قطرہ زبان پہ رکھا نا, آپ کا کمپلیٹ ڈائجسٹو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. ابھی یہاں تک وہ پہنچا نہیں ہے, لیکن یہاں اس نے اپنا کام شروع کر دینا ہے, اب میدے نے اپنا کام شروع کر دینا ہے, ابھی وہ زبان پہ ہی ہے. تو آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز یوز کریں تو بڑے اعتدال کے ساتھ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ, فائدے کے لیے کم, ٹیسٹ کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے کہا اب یہ اس پر جو ایک ڈش ہے نا, جو کھچڑا جس کو ہم کہتے ہیں, جی جی, اس میں گوشت کی مقدار کا بسا اوقات پتہ نہیں چلتا. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کیونکہ وہ گھٹ جاتی ہے. بالکل. اچھا, گوشت جو ہے وہ ریشہ ہو جاتا ہے. اب جب ریشہ ہو گیا, بالکل دال کی طرح ہو گیا, وہ لیکوڈ صورت میں مکس ہو جاتا ہے. اب وہ گوشت کو ہم کتنا یوز کر رہے ہیں, بوٹی تو سامنے 1 2 3 4 5 کھا لی اس نے, وہ تو ظاہر ہو رہی ہے کہ اتنی کھا لی میں نے, چبا بھی رہا ہے وہ اس کو. مگر جو لیکوڈ صورت میں کھچڑا کھا رہا ہے, اب اس میں عموماً جو ہے وہ بقرہ عید کے دنوں کے اندر جو کھچڑا بنتا ہے یا محرم میں بنتا ہے, اس میں خاص طور پر کہا جاتا ہے بھائی کہ گوشت دگنے سے بھی زیادہ ڈالنا ہے, کہ گوشت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا بھائی. ان دنوں میں تو وافر مقدار میں جتنا ڈی فریزر سے نکالو آپ, گھوٹا لگاؤ, بالکل ریشہ بنا دو اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ کے اندر شاید کئی بوٹیاں شامل ہوگی اس کے اندر. صحیح فرمایا. اور وہ ایک پلیٹ سے تو کام چلتا ہی نہیں, کسی نے 6 کھانی ہے, کسی نے 7 کھانی ہے. اب جب وہ کھائے گا, اس کے اندر دال بھی ہے اور پھر اس کے اندر چنے کی دال ہے, سارے مسالے ہیں, پھر اتنا سارا گوشت ہے اس کے اندر, پھر گوشت کے اندر بھی خاص قسم کا گوشت اس میں استعمال ہوتا ہے. مطلب اس میں جیسے کہ نہاری میں بونگ ڈلتی ہے, چکناہٹ والا گوشت. جی جی, خاص طور پہ وہ ڈالا جاتا ہے. والا گوشت. اچھا, اور بھی کئی چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو جن کے پاس ریسیپیز ہیں وہ بالکل نئی چیزیں اس میں استعمال کر رہے ہیں. ادروائز جو گوشت ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ایسا چکنا گوشت استعمال کیا جاتا ہے. تو اب وہ یہ سارا کھانے کے بعد پھر اگر وہ یہ شکایت کرے کہ مجھے گیسٹرک ہو رہی ہے, فوڈ پوائزن ہو گیا معاذ اللہ, یا جو ہے وہ ڈکاریں آ رہی ہیں, یا جو ہے وہ موشن شروع ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ڈاکٹر کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ڈاکٹر کا اپنا ہی قصور ہے. ڈاکٹر کو تو ڈیفینیٹلی, دیکھیں صحت خراب کرنے میں ڈاکٹر کو تو کبھی قصور رہا ہی نہیں ہے. صحت تو انسان خود اپنے ہاتھ سے خراب کر لیتا ہے, اور وہ کسی بھی صورت میں کھا لیتا ہے, یا تو زیادہ کھانے سے کر لیتا ہے, یا زیادہ آرام کرنے سے بھی صحت خراب کر لیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ زیادہ دیر سوتے رہیں گے تو آپ کی کمر میں درد ہو جائے گا. اگر آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے سو کے اٹھیں گے, صبح اٹھیں گے, ڈاکٹر صاحب میری کمر میں درد ہوگی, ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, پہلے زیادہ نیند نہیں کریں گے تب ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہو گیا, چکر بہت آ رہے ہیں. تو مطلب آپ تو خود اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. تو مطلب اپنی صحت کا خیال تو خود رکھنا پڑتا ہے, ہر چیز کی کیلکولیشن خود کرنی پڑتی ہے. ہاں, گائیڈ لائن دینے کے لیے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں. عمل پھر بھی مریض نے خود کرنا ہوتا ہے. مطلب وہ جو میں نے بات کہی نا کہ ڈاکٹر کو قصور نہیں ہے. اب مثلا آپ کے پاس آئے اور آپ نے دوائی دی انہیں, اور وہ دوپہر میں کھچڑا کھا کر آیا, شام میں بھی اس نے یہی عمل کرنا ہے. بالکل. آپ نے دوائی تو 2 ٹکیاں دی ہیں اسے, اور اس نے 6 پلیٹیں پھر کھانی ہیں. اب وہ ڈاکٹر کے پاس دوسرے دن آگے کوئی فرق نہیں پڑا. فرق کیسے پڑنا ہے جب 6 پلیٹیں کھا کر آئے گا. پرہیز تو کرنا نہیں ہے نا, ان دنوں میں تو پرہیز ہونا مشکل ہے. کچن کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو ہمارے کچن کی کئی چیزیں یہاں موجود ہیں. اجوائن ہے, پودینہ نظر آ رہا ہے, اور سونٹ بھی ہے, سونف بھی ہے, انار دانہ بھی ہے, کالا نمک بھی ہے, ماشاءاللہ خلیل بھائی. اور یہ لاہوری نمک ہے, کون سا سادہ نمک ہے؟ یہ میٹھا سوڈا ہے. میٹھا سوڈا ہے یہ. اچھا. تو اب یہ بقرہ عید کے دنوں میں اب کھا تو لیا جناب, اب بعض اوقات گیسٹرک کی صورت ہو جاتی ہے, اپھارا کہتے ہیں جس کو, اور
ایسا لگتا ہے کہ جیسا میدا جو ہے وہ ابھی کچھ نگل دے گا میدے سے کچھ نہ کچھ. اس صورت میں بد ہضمی کی صورت میں ایسا کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس کہ کھانے کے بعد کوئی ہضم ہو جائے؟ ویسے تو لوگ کہتے ہیں لکڑ ہضم, ایسا کوئی چورن دے دیں ہمیں کہ ساری چیزیں ہضم ہو جائیں, تو کوئی ایسا نسخہ پیش کر دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. جی, اس میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ گوشت کھانے کے سبب گیس پرابلم ہو جاتی ہے, بادی کا پرابلم ہو جاتا ہے, جیسے مسوڑوں میں بھی بعض اوقات بادی بھر جاتی ہے, پھول جاتے ہیں, جو ریشے جو ہے نا وہ گوشت میں پھنس جاتے ہیں اس میں. جی جی, بادی پن جیسے پیدا ہو جاتا ہے, گیسز ہوتی ہے. اسی طرح سے معدے کے اندر تیزابیت, سینہ جس کو کہتے ہیں سینہ جل رہا ہے, تو اسی طرح سے اپھارا, یہ کھانے کے بعد جیسے پیٹ پھول سا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو اس کے بعد اس طرح کے جو اسباب سامنے آتے ہیں, تو اس کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی آسان گھریلو علاج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. اس میں تقریباً 5 چیزیں ہیں. گوشت خوری کے سبب گیس, بادی, اپھارا کا آسان گھریلو علاج. اب اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو میں توجہ دلاؤں گا, یہ لکھ لیں آپ, کیونکہ اوزان کا بھی کافی فرق ہوتا ہے. جو وزن ہے نا, یہ کتنے گرام کیا ڈالنا ہے, اور تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. عموماً کچن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, سونف بھی ہوتی ہے, بعض لوگ کھانے میں انار ڈالنا استعمال کرتے ہیں, سونڈ استعمال ہوتی ہے, ادرک کو سکھا لے سونڈ بن جائے گی. اجوائن بھی ہے نا, یہ جی, اجوائن بھی گھر میں موجود ہوتی ہے. کالا نمک بھی عموماً باورچی خانے کے اندر موجود ہوتا ہے. گویا ہمارا باورچی خانہ ایک طرح سے ہمارا دواخانہ بھی ہے. تو ان چیزوں کو نوٹ کر کے ایک مرتبہ آزمائیں ضرور آپ, اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. مگر کالا نمک میں ڈاکٹر صاحب یہ جن کا بی پی شوٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے تو یہ سالٹ تو نمک تو ڈیفینیٹلی نقصان دہ نقصان کرتا ہے. ڈیفینیٹلی. نمک اس میں سے مائنس کر دیں وہ نکال لینا, تو بقیہ چیزیں بھی انشاءاللہ فائدے حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ دکھائیں جو اس کے اوزان ہے کیا ہے. جی جی, عرض کرتا ہوں. 2 علاج ہیں ویسے فوڈ پوائزن کا بھی ہے. ہم پہلے جو ہے وہ یہی گیس, بادی وغیرہ تیزابیت کے حوالے سے جو علاج ہے وہ عرض کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اجوائن. اجوائن ماشاءاللہ, اور اس کی مقدار ہے تقریباً 12 گرام, 1 تولہ کہہ لیں یا 12 گرام کہہ لیں. اجوائن سادہ بھی آتی ہے, خراسانہ بھی آتی ہے. جی, تو سادہ اجوائن لے لیں, اور یہ عموماً گھروں میں ہوتی ہے. بہت ہی کام کی چیز ہے, بہت سارے پیٹ کے امراض کے لیے فوائد ہیں اس کے اندر. جی, دوسری چیز 12 گرام. 12 گرام. دوسری چیز اس میں ہے سونف. جی, یہ بھی, اس کی مقدار بھی 12 گرام ہے. سونف, اس کو بادیان بھی کہا جاتا ہے. جی, اس کی مقدار 12 گرام. 12 گرام. جی. تیسری چیز جو ہے وہ ہے سونٹھ. ادرک کی خشک شکل ہے یہ. جی, ادرک, خشک ادرک, اس کو بعض لوگ جیسے سنڈ بھی کہتے ہیں. سونٹ. جی جی, اور سونٹھ اس کا تلفظ ہے. تو اس کی مقدار بھی یہی ہے کہ 12 گرام. 12 گرام. اس کے بعد جو ہے کالا نمک, یہ ہم نے ثابت رکھا ہوا ہے, بلیک تو سالٹ. اس کو پیس لیں. ٹھیک ہے. پیسنے کے بعد اس کی جو مقدار اس میں ڈالنی ہے وہ بھی تقریباً 12 گرام. ٹھیک ہے. جی, اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے میٹھا سوڈا. میٹھا سوڈا, یہ وائٹ کلر کا, ٹھیک ہے. جیسے کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے. کھانے کا سوڈا یہ. جی جی, تو یہ اس کی مقدار جو ہے, یہ بقیہ مقدار سب 12 گرام تھی, 1 تولہ کہہ لیں کم و بیش, اور یہ اس کی آدھی مقدار ہے. نصف ایسے یہ 6 گرام. 6 گرام ہے یہ. 6 گرام تقریباً. یعنی 6 گرام آپ نے بتایا سونٹ, 6 گرام 6 گرام جو ہے میٹھا سوڈا 6 گرام ہے, بقیہ سب 12 گرام. سب 12 گرام. ٹھیک ہے. یہ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تمام چیزیں کوٹ چھان کر بحفاظت رکھیے, ٹھیک ہے. اور صبح و شام آدھی چمچ پانی سے استعمال کیجیے. اس کے فوائد جو ہیں, گوشت خوری کے سبب ہو جانے والی گیس, تیزابیت, پیٹ کا اپھارا اور بادی وغیرہ امراض میں انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا. مطلب بوتل پینے سے بہتر ہے یہ. عموماً لوگ ڈاکٹر صاحب یہ کرتے ہیں کہ اب کھا لیا نا تو وہ ہضم اس سے کرتے ہیں بوتل سے, اور ظاہر آپ نے ابھی بتایا کہ جو ہے وہ میدے میں بھی ایک ایسڈ موجود ہے, اور اس کے اندر بھی ایک ایسڈ موجود ہے, تو پرابلم تو کرے گا نا جب وہ. اچھا, پھر جو زیادہ کھا لیتے تو ایک بوتل سے کام نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں نہیں. اب ایک وقت تھا کہ ایک خاص قسم کی ml میں بوٹل آیا کرتی تھی, 250. اب 300 ml بھی ہے, 600 بھی ہے. بلکہ ایک صاحب کے ہمیں گیا تو ان کا ایک بچہ صرف جو ہے وہ 1.5 لیٹر کی بوتل پی رہا تھا. بتایا میرے بچے جو ہے وہ 1.5 لیٹر کی پوری بوتل پی لیتے ہیں وہ. اب کیا حال ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اس کا پھر جو مدت جو ہے تا حصول شفا,
اس کو مسلسل اگر استعمال کرتے رہیں تو یہ ویسے بھی عموماً جو بعض لوگ چورن وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بہترین چورن ہے ہاضمے کے حوالے سے، گیس، تیزابیت، بادی وغیرہ کے حوالے سے. اور فوڈ پوائزن کا بھی ابھی آپ نے کہا تھا، اس کا بھی کوئی نسخہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی فوڈ پوائزن کی صورت ہو جائے تو اس میں کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں؟ جی وہ عرض کرتا ہوں. تو اس میں یہ ابھی جیسے آپ نے کولڈ ڈرنک کا ارشاد فرمایا، تو اس میں یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کولڈ ڈرنک کے بجائے یہ پینے کے کہ یہ استعمال کر لیجیے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. مگر یہ ہے کہ کولڈ ڈرنک تو ویسے ہی نقصان دہ ہے. اور پھر پچھلے دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے ایک مدنی پھول تشریف لایا تھا. تو اس کا لب لباب یہ تھا کہ جو لوگ جو ہے کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے پر صبر نہیں کر سکتے، ان کو پتے کی پتھری کے لیے کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو یہ کہ وہ اگر بالفرض کولڈ ڈرنک نہ بھی پئیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر پانی پی لیں. تو پانی پینا بھی جو ہے کھانے کے بعد جو ہے وہ ہاضمے کے معاملات میں نقصان دہ ہوتا ہے. تو اگر پانی پینے سے بھی بچا جائے، کھانے کے آدھے ایک گھنٹے بعد اگر پانی کو پیا جائے تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ ہاضمہ وغیرہ انشاءاللہ عز و جل درست رہے گا. تو یہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فوڈ پوائزن کے بعد پودینہ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب، اس کو نانا کہتے ہیں عربی میں، پودینے کو نانا. جی نون عین. اچھا نون عین. مدینے کا بنانا تو سبحان اللہ جو ہے وہ میں جب وہاں حاضر ہوتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ لے آؤں میں. اور وہاں کا پودینہ تو دنیا کے کسی پودینے سے اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں. بہت کثرت سے لوگ پیتے ہیں. ایک چائے کہلاتی ہے مغربی، آپ اس سے کہیں گے ہمارے یہاں تو چائے، وہاں چائے کہوا، گاوا، مغربی، لبنانی، یمنی چائے جو ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی کچھ جڑی بوٹیاں ڈلتی ہیں. وہ آپ نے پچھلے دنوں دار چینی کا کہا تھا، دار چینی اس طرح کو 2-3 مسالے ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، آپ کھانے کے بعد پئیں وہ. اسی طرح جو ان کا گاوا ہے، گاوا اس میں بھی جو ہے وہ الائچی اور کچھ ایسا پیسٹ ہوتا ہے جو اس میں ملاتے ہیں. اس کی کوانٹٹی بہت کم ہوتی ہے. مسجد نبی شریف میں وہ عموماً تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. قہوہ جو ہے وہ قہوہ نانا آپ کہیں گے تو پودینے والا، پودینہ ڈال دیتے ہیں وہ. اور واقعی اس پودینے کے بہت زیادہ فوائد ہیں پیٹ کے امراض کے لیے، بہت آب حیات ہے یہ سمجھ لیں آپ، بہت زبردست ہے. جو پودینے والا اور یہ فوڈ پوائزن کا انشاءاللہ کچھ دیر بعد عرض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی ایک روحانی علاج اس کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں. یہ معدے کے لیے ہی ہے، گیس کے لیے ہے. یوں کہہ لیں کہ یہ ہیضے کا روحانی علاج. ہیضہ بھی کہتے ہیں کہ وہ الٹی موشن وغیرہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ہیضے کا نام دیا جاتا ہے. جی تو اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 242 242 پر ارشاد آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ قدر پارہ نمبر 30 پڑھ کر دم کر کے کھائیں پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اسی طرح سے یہ جو مزید آپ نے مدنی پنصورہ میں کچھ آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ہیضے کے مرض سے بچنے کے لیے لیمو، سرکہ اور پیاز وغیرہ کا استعمال اگر کرتے رہیں گے تو ہیضے کے مرض سے انشاءاللہ بچا جا سکتا ہے انشاءاللہ. سورہ قدر جو ہے کھانے مطلب کھانا سامنے ہو اس کے بعد ہم پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں انشاءاللہ. تو کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو استعمال کر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پوری صورت جو ہے یہ پوری صورت جو ہے یہ پڑھ کر اس پر دم کر دی جائے. اس کے بعد وہ کھانے کی چیز ہے تو کھا لیا جائے، پینے کی ہے، شربت ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے تو اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. فوڈ پوائزن کا ہم آپ سے نسخہ لیتے ہیں انشاءاللہ. کال ہو تو سنا دیں ہمیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگی اتار محمد ذاکر رضا اتاری ہند بندہ نوازی کابینہ گورنمنٹ کال سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور کافی عرصے سے معدے میں گرمی ہے، وہ گرمی کی وجہ سے جب بھی چکن، مٹن اور جو بھی مچھی وغیرہ کھاتا ہوں تو فوراً چہرے پر پھنسیاں ہونا شروع ہوتی ہیں. تو گرمی دور کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. گرمی جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک تعین جو ہے نا وہ خود کر لیتے ہیں لوگ. مطلب جو ہے نا جیسے گیس ہو رہی ہے، وہ معدے میں بہت گرمی ہے، جگر میں بہت گرمی ہے، ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مطلب کوئی ایسا پیرامیٹر تو ہے نہیں ان کے پاس؟ یہ بھی مطلب سنتے ہی ہیں. اچھا. مطلب کسی کے پاس چلے گئے تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے معدے میں گرمی ہے، ان خود آئیڈیا نہیں کر پاتے کہ وہ معدے کی گرمی ہوتی کیا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی چلے گئے کہ گیس ہو گئی مجھے، اب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نہیں مجھے گیس ہو گئی ہے.
और डॉक्टर साहब ने भी उनको कोई आम सी ड्रिप लगा दी, अब ड्रिप लगा के जान छुड़ाई उन्होंने समझ लें। तो कुछ दिनों बाद फिर आ गया कि ना आपने जो ड्रिप लगाई ना बस उससे मेरी सारी गैस खत्म हो गई। सब सही सही। तो अब मसला ये है कि वो गैस का तयन खुद कर रहे हैं। वही आपने जो कहा कि आराम जो है, नींद नहीं हुई पूरी उसकी, सर में दर्द हो रहा है, गैस हो गई है उसने। अब जो है ये पैरामीटर उन्होंने आज खुद जो है मतलब कयास कर लिया। मैदे की जो इन्होंने जलन कहा और उससे कहा कि फुंसियाँ हो गई हैं, तो आया क्या गोश्त खोरी से भी क्या फुंसियों का ताल्लुक है? मछली खाने से है, चिकन खाने से है, मटन या बीफ खाने से है? ये तो डिपेंड करता है कि अगर आपको मीट से एलर्जी है, अगर मीट से आपको एलर्जी है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गोश्त से आपको एलर्जी नहीं है तो फिर नहीं हो सकती है। अब जहाँ तक मैदे की गर्मी का सवाल है, तो मैदे की गर्मी को उमूमी तौर पे इस तरह थोड़ा सा ज़ाहिर करते हैं, जैसे तेज़ाबियत हम आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जलन वगैरह हो जाती है, ऐसे आग सी लगती है, तो ये कहते हैं मैदे में गर्मी हो गई। और वो होती ज़्यादातर ओवर ईटिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की इस्तेमाल की वजह से, या बेवक्त का खाना खाना और चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और नींद का पूरा ना होना, स्ट्रेस में रहना, ये इन चीज़ों की वजह से ये एसिडिटी होती है इंसान को। तकरीबन मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना तकरीबन हर दूसरे आदमी को एसिडिटी की शिकायत रहती है, तकरीबन हर दूसरे आदमी को रहती है। तो इसका सिंपल आसान सा तरीका जो है वो अद्वियात तो अपनी जगह पे, अद्वियात अपनी ये यूँ समझ लें डॉक्टर साहब, जैसे वो एक ज़माने में चूरन लेते थे ना लोग। जी जी। अब मैं समझता हूँ कि अभी जैसे मैं आया सफ़र से, तो किसी साहब ने मुझे एक थैला दे दिया कि ये मेरे वालिद साहब के लिए। मैंने देखा ना तो उसमें बहुत सारी वहीं की ये राइजिक की बहन थी, वो समझ लें, तो मुख्तलिफ नाम था वो, उसका कोई मेरा फार्मूला होता है, मुझे विषय याद नहीं है। श्रीलंका भी गया तो वहीं से इसी फार्मूले की कुछ गोलियाँ थी। अब तो खुद ही मेडिकल पर जाते हैं, वो कोई मुख्तलिफ ये मैदे की दवाइयाँ वो ले रहे होते हैं। तो जहाँ उनको थोड़ी सी जलन महसूस हुई, उन्होंने वो टैबलेट ले ली, यानी इतनी कॉमन हो गई है वो। और यहाँ तो मेडिकल पर उमूमन जो है वो दवाइयाँ बगैर नुस्खे की मिल जाती हैं। तो आप जो बयान कर रहे हैं, तो ये इससे पहले कि दवाई को अपने आप का आदी बनाएं, कि मतलब दवाई खानी, हाँ डॉक्टर ने लिख कर दे दी है, जलन कंटिन्यू हो ही रही है उसको, अब जहाँ कुछ थोड़ा खाया फिर वही टैबलेट ली, इसका कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है नहीं है क्या? टैबलेट्स के अद्वियात के तो साइड इफ़ेक्ट्स अपनी जगह मौजूद है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसका आसान तरीका यही होता है कि अगर किसी को गैस की शिकायत है, एसिडिटी वगैरह की शिकायत है, तो 2-3 बहुत आसान से सिंपल से नुस्खे हैं। एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दूसरा वॉक, चहलकदमी, आप कम से कम आधे घंटे पौन घंटे चहलकदमी ज़रूर करें, तो उससे आपको बेहतर होगा। तीसरा जो है, आप जो दूध वगैरह है उससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। चौथा जो है, बाज़ औक़ात ये देखा गया कि जो अपना काले चने जो होते हैं ना, भुने हुए काले चने, वो भी एसिडिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं आदमी को, तो वो भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो इन नेचुरल चीज़ों से अगर आदमी यूज़ करे तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, चलिए आपने हमारी हिकमत की भी कुछ चीज़ें तो इस्तेमाल की, नखुद बिरिया मुकश्शर को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। जैसे ये तेज़ाबियत वगैरह के हवाले से ये गर्मी दाने निकल आते हैं, तो इसके लिए शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने भी एक इलाज तहरीर फरमाया। घरेलू इलाज किताब के सफ़ा नंबर 44 पर आप फरमाते हैं कि गर्मी दाने सताते हों तो नीम की 11 कोंपलें, ठीक है, नई निकली हुई छोटी छोटी पत्तियां जो होती हैं, 7 दिन और तकलीफ़ ज़्यादा हो तो 40 दिन तक नहारमो यानी नाश्ते से कबल खाली पेट पानी के साथ खा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गर्मी दाने और फोड़े फुंसियाँ ख़त्म। और अगर गर्मियाँ शुरू होने से कबल ही 30 दिन तक ये कोर्स कर लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गर्मी दाने वगैरह निकलेंगे ही नहीं। इसी तरह से अनार जो होता है, अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं कि अच्छी तरह पके हुए अनार के दानों पर नमक और काली मिर्च छिड़कर खूब चबाकर खा लीजिए, तो इससे पेट वगैरह में जो दर्द होता है तो वो इसमें फ़ायदा करेगा। सिर्फ अगर अनार खा लें तो इससे भी जो है मैदे की तेज़ाबियत वगैरह में फ़र्क पड़ता है। इससे डॉक्टर साहब ने चनों का कहा कि जो, अच्छा इसके साथ आपने दूध का भी कहा डॉक्टर साहब? जी जी, दूध, तो ये भी तेज़ाबियत में फ़ायदा करता है ये? हाँ, काफ़ी हद तक फ़ायदा, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते इसको, किसी को सूट कर जाता है, किसी को नहीं करता है, लेकिन इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ठंडा दूध
ٹھنڈا دودھ، گرم نہیں، ٹھنڈا دودھ استعمال کریں گے، 1 کپ کے قریب دودھ کا استعمال کریں گے تو اس سے کافی حد تک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ کہ یہ مرغن غذائیں چھوڑ دیں، سبزیاں زیادہ استعمال کریں تو اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. چھوڑنے کی بات تو آپ کریں گے نا، کمپنی آپ کھلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے، ہمت بھی کر رہے ہیں. اچھا چل جو واک کا آپ کہہ رہے ہیں، کمپنی کھانے کا یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ساری چیزوں کے علاوہ اب تو ایزی یہ ہے کہ میڈیکل سے جا کر 2 دوائی ہم نے ایک پتہ لے لیا دوائیوں کا اور وہ اس میں 10 ٹیبلٹس ہیں، ایک ایک کر کے لیتے رہے وہ. اچھا آپ جو سائیڈ افیکٹ کا بتا رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ اپنے طور پر تو ان کو نہیں لینی چاہیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے. یہ جی مزید کال سنا دیں. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرب شریف سے خدیجہ نوری اتاریہ بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل پر مدنی کلینک بہت اچھا چل رہا ہے. یا اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھ. میری طرف سے رکن شورا کو بہت بہت حج مبارک. یا اللہ عز و جل رکن شورا کا حج مقبول بنا. آمین آمین یا رب العالمین. ہند سے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا سلسلہ لگتا ہے ٹائم بہت میچ کرتا ہے اور آپ کے سلسلے کو مطلب بڑے تو دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. جی مزید. میں ہند کے شہر احمد آباد سے رابعہ اتاریہ بول رہی ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ اگر گوشت کو 8 دن ہو جائے پھر اس کو بوائل کر لیا تو اب کتنے دن کھا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. یہ سوال لوگ سے پہلے بھی آیا تھا کہ کتنے دن تک کھا سکتے ہیں، اور بوائل کرنے کا انہوں نے کہا کہ بوائل کرنے کے بعد نہیں مطلب کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے. نہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو پہلے زمانے میں تو گوشت کو خشک کر کے نمک لگا کے بھی اس کو سٹور کر لیا جاتا تھا، اس سے بھی کافی ہوتا تھا. لیکن یہ کہ بوائل کرنے کے بعد آپ کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں. بوائل کرنے کے بعد تو ویسے ہی اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو بوائل کر دیا تو اس میں تو تمام کے تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ تو آپ نے پانی کے ذریعے نکال دی. بوائل ہو کے پانی نکل گیا نا، وہ پانی تو پھینک دیں گے آپ، یا پانی یوز نہیں کریں گے. اب بوائل کر کے آپ اسٹور کر لیں گے تو ایک بوائل کی ہوئی بوٹی کو کتنے دن تک آپ رکھیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جتنا جلد ہو سکے اس کو استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس کو اسٹور کر لیں گے 1 مہینے کے بعد میں نے اس کو کھانا ہے. مطلب سوپ جو تھا اس کا جو دوسرے معنی میں جوس کہیں گے. اچھا یہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں ایڈریس کروں گا اس حوالے سے. بہت ساری چیزیں ہمارے اس درمیان ایسی سیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کا اصل جوس نکالا جا چکا ہوتا ہے. مثلاً یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ حکمت میں یعنی ہربل میں یونانی میڈیسن کے اندر جو ہے وہ بعض ایسی دوائیں ہیں جس میں گوشت کا پانی استعمال کیا جاتا ہے. ماء لحم کہتے ہیں اس کو، ماء کہتے ہیں، مویا بھی کہتے ہیں پانی کو، مایا زمزم. تو ماء لحم جو ہے وہ گوشت کا پانی ہے، گوشت سے کشید کر لیتے ہیں پانی کو. اب یوں سمجھ لیں گوشت کے اندر جتنی پروٹینز تھیں جو اس کا اصل تھا وہ سب کچھ نکل گیا. اب وہ گوشت اگر کسی کام آئے گا، یعنی کسی مرغی کے پیس سے ہم اگر سوپ نکال لیں تو اب اس کی بوٹی کسی کام کی رہی نہیں، وہ چیزیں اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ طاقت نہیں ہوگی. اسی طرح گوشت میں بھی ایسے ہی بہت ساری الائچیاں جو ہیں، بعض جگہ جو وہ الائچیوں کے اندر سے اس کا عرق نکال لیا جاتا ہے. یہ سونف ہے، سونف کا بھی عرق نکالا جاتا ہے، عرق بادیان کے نام سے بازار میں بکتا ہے. یہ بادیان اس کو فارسی میں کہتے ہیں. تو یہ بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں جب سستی مل رہی ہوں، مثلا مارکیٹ سے جو سونف جو ہے مثال کے طور پر اگر وہ 100 روپے کلو ہے اور آپ کو اگر 25 یا 30 روپے کے جی مل رہی ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر وہ سستا مل رہا ہے اور اس کی اصل جان تو نکال لی گئی ہے. اب اس کے وہ فوائد ملیں گے ہی نہیں. اسی طرح آپ نے گوشت کا کہا کہ آپ بوائل کر لیا اس کو تو سب تو پانی میں چلا گیا نا اس کا معاملہ. اب اس کی بہت ساری چیزیں کم ہو گئی. تو یہ کہ وہ اب جو اس انداز سے سیو کرتے ہیں گوشت کو ڈاکٹر صاحب، اب بوائل کر لیا تو اب فریج میں بھی نہیں رکھ رہے تو اس کو کھا سکتے ہیں بوائل کیا ہوا گوشت؟ ہاں بالکل کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اس کو. مطلب آپ بوائل کر کے آپ کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں. بوائل کر کے آپ اس کو تل کے کھا بھی سکتے ہیں، بوائل کر کے آپ سیک کے بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بوائل کر کے اگر آپ کھائیں گے تو وہ جلدی اس میں جو ہے چکناہٹ وغیرہ جو ہے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گھی لگانے کی ضرورت نہیں. اس سے یخنی نکال لیتے ہیں نا، وہ یخنی سے پھر وہ کچھ اور کام کرتے ہیں، یخنی اس سے پلاؤ بنایا جاتا ہے.
ہاں خلیل بھائی آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں جو ہے فوڈ پوائزن کا کوئی علاج ایسا آسان سا بتائیں. پودینہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں؟ جی جی, ابھی ایک کال آئی تھی کچھ دیر پہلے, تو اس میں وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب کچھ گوشت وغیرہ سامنے ہوتا ہے تو صبر نہیں ہوتا. تو اس کا بھی, تو اس میں ان کو یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے پیٹ کا قفل مدینہ, اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اگر جذبہ سچا ہوگا نا, انشاءاللہ عز و جل صبر نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہی ہے کہ بزرگان دین کے بہت سارے واقعات ہیں اور احادیث ہیں کم کھانے کے حوالے سے. واقعی یہ مطالعے کی جن کی عادت ہوتی ہے تو تحریر اپنا اثر چھوڑتی ہے, تحریر جو ہے وہ اثر چھوڑتی ہے, اور جب پڑھیں گے تو ظاہر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ بزرگان دین اتنے بھوکے رہا کرتے تھے اور اتنی نفس کشی کیا کرتے تھے, تو اس سے اثر تو ضرور پیدا ہوگا. اچھا, اب کھا لیا اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی. فوڈ پوائزن کا آسان گھریلو علاج, اس میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 انار دانہ. ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ انار, یہ جو دانے ہوتے ہیں اس کو خشک کیا گیا ہے, تو یہ تازہ انار بھی ہمارے پاس موجود ہے, تو اس کو نہیں لینا تازہ انار کو, یہ صرف دکھانے کے لیے. تو آپ نے دکھانے کے لیے رکھے ہیں. انار جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا پھل ہے جس کا دانہ جو ہے, مطلب اس کا جس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ فائدہ مند ہے. پھر اس کا رس نکالا جاتا ہے, جوس جس کو کہتے ہیں, وہ فائدہ مند ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے دانے ہیں اگر اس کو خشک کر لیا جائے وہ فائدہ مند ہے. پھر یہ جو اس کی جو چھال ہے نا اس پھل کی, اس کو خشک کرتے ہیں, اس سے دوائیاں بنتی ہیں. اگر موشن ہو جائے کسی کو تو صرف اسی کو, اس کو اگر سائے میں خشک کر لیا جائے, خشک کرنے کے بعد اس کے اندر چینی یا گڑ ملا دیا جائے یا مصری ملا دی جائے, اور موشن والے کو اگر 1 چمچہ کھلا دیں آپ تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ڈائریا کے اندر بڑا فائدہ مند ہے یہ. پھر اسی طرح اس کا جو درخت ہے, اس درخت کی جو جڑ ہے وہ بھی کام میں آتی ہے. تو یہ مطلب جو ہے وہ, اور یہ بادشاہ سمجھ لیں اس میں تاج بھی ہے, یہ واحد پھل ہے یوں سمجھ لیں جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت اپنے ملک کے اندر, تو اس کے اندر جو ہے یہ تاج لگا ہوا ہے. ویسے تو پھلوں کا بادشاہ جو ہے وہ ہم کو کہا جاتا ہے, مگر تاج اس نے اپنے سر پر لگایا ہوا ہے. بہرحال اس کا انار دانہ شامل کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ نمبر 1 انار دانہ, اس کی مقدار 12 گرام. ٹھیک ہے, تقریباً 12 گرام. اور نمبر 2 جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں سونف, اسے بادیان بھی کہتے ہیں. صحیح. اس کی جو مقدار ہوگی تقریباً 6 گرام, صحیح, آدھا تولہ کہہ لیں. اور نمبر 3 ابھی کچھ پچھلا جو نسخہ تھا اس سے کچھ یہ ملتا جلتا بھی ہے گھریلو علاج سے. نمبر 3 جو ہے کالا نمک. صحیح. اس کی جو مقدار ہوگی یعنی انار دانہ 12 گرام, سونف 6 گرام اور کالا نمک 3 گرام, صحیح, کم ہوگا اس سے. اور چوتھی چیز جو ہے اس کی وہ ہے تازہ پودینے کے پتے. صحیح ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ دیر پہلے آپ نے اس کا تعارف بھی کروایا تھا. نہیں, یہ فائدہ مند ہے. اور اس کے ظاہر امیر اہل سنت نے اس کے مدنی پھول بھی عطا فرمائے ہیں پودینے کے. جی جی ماشاء اللہ. ہر گھر کی ضرورت ہے, کھانے کی رونق ہے یہ. اور سیلڈ کے اندر بھی اگر آپ اس کو شامل کر لیں, مثلا کھچڑا وغیرہ جب بناتے ہیں تو اس پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ادرک کے ساتھ. جی جی. تو یہ 4 چیزیں ہیں, انار دانہ 12 گرام, سونف 6 گرام, کالا نمک 3 گرام اور تازہ پودینے کے پتے 6 گرام. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تمام چیزوں کو پیس کر چٹنی بنا لیجئے. صحیح. چٹنی کسی صورت اس کو بنا لی جائے, اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے جو ہے نا استعمال کرتے رہیں, کھاتے رہیں. اور ایک بار کی بنائی ہوئی جو چٹنی ہوگی اس کو دن بھر میں استعمال کر لیجیے, کر لیا جائے. دوسرے دن پھر نہیں بنائیں. انشاءاللہ عز و جل الٹی, موشن وغیرہ میں ایک دن میں ہی حیرت انگیز فوائد حاصل ہوں گے. بچوں کو بڑوں سے آدھی مقدار میں دیجیے, اور اس کی مدت جو ہے تا حصول شفا. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ایک دن میں اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو ڈائریا ہو گیا اگر اس کو, یا جو ہے وہ الٹی ہو رہی ہے اس کو, مطلب فوڈ پوائزن جیسی صورت حال ہے, یہ چیزیں تو عموماً باورچی خانے میں ہوتی ہے. پودینہ بھی یوز کرتے ہیں بعض لوگ. ڈاکٹر صاحب انار دانے کو کھانے کے طور پہ کھانے میں یوز کرتے ہیں, دال میں یوز کرتے ہیں, دیگر چیزوں میں انار دانہ یوز ہوتا ہے. سونف تو یوز ہوتی ہے, گھر کے اندر کالا نمک یوز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بنانا جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کو, اسلامی بہنوں کو بنانا کوئی مشکل نہیں آئے گی اس میں پیش. امیر اہل سنت نے ایسے بہت سارے ہمیں گھریلو علاج عطا فرمائے. گھریلو علاج نامی کتاب میں ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی .net سے.
آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، آپ اس کو طلب کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس طرح ہمارے مدنی کلینک کے سلسلے میں اس طرح کے نسخہ جات بیان کیے جاتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیجیے گا، حکیم صاحب علاج کراتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے بھی فرما رہے تھے کہ از خود جو ہے وہ دوائی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے معدے کے لیے جلن ہو گئی تو ایک دوائی لے لی، پھر یا اب جو ہے صبح ہوئی تو کیفیت کچھ اور ہے تو پھر ایک دوائی اور کھا لی، دوپہر میں کچھ اور نسخہ استعمال کر لیا۔ تو اس طرح از خود دوائی استعمال کرنا، بغیر نسخہ جات کی دوائی لے لینا، یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس چیز کا عادی جب بن جاتا ہے تو اس کے بغیر پھر جو ہے وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ کمی ہے، اور وہ کھانے کے بعد یوں سمجھ لیں لازمی سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ معدے کی تیزابیت کے لیے کوئی نہ کوئی ٹکیا لینی ہے، معدے کے ہاضمے کے لیے۔ تو متواتر معدے کے غذا کو ہضم کرنے کے لیے اگر چورن لیں گے تو ہاضمہ کمزور ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ جی کال اگر ہمارے پاس ہے تو سنوائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لال خان اتاری پاک بلالی کابینہ سوئی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا عید کی گوشت کتنے دن تک کھایا جا سکتا ہے، یا اس سے زائد فریجوں میں رکھا رہتا ہے فریزر میں، وہی گوشت کتنے دن تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں اور مدنی پھول عطا فرمائیں، اور کوئی طریقہ کار عطا فرمائیں کہ فریزر میں جو گوشت رکھا ہوا ہے وہ ہم کس طریقے سے پکائیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ مدنی کلینک اپنا ماشاءاللہ فیض لٹا رہا ہے، اور عبد الخلیل بھائی اور ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں میری مدنی التجا ہے کہ دادی جان کے پیٹ میں پتری ہے، تو اس پتری کو کیسے نکالا جائے، اس کا کچھ روحانی علاج، اس کے کچھ پرہیز اور گھریلو علاج یہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید سنا دیجیے۔ میں منصور احمد بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان پنجاب سے۔ خارش ہوتا ہے جسم میں خارش کی گولیاں وغیرہ کھاتا ہوں، اس سے جو ہے صحیح ہوتا ہے، ہفتہ 10 دن کے بعد پھر وہی خارش، ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں۔ پہلے کوئی دوائی وغیرہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں، کوئی بتائیں مجھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا گوشت کے ہی سوالات آ رہے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ گوشت کو کھانا ہی ہے اور بچانا ہی ہے، سیو کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے کہ اگر گوشت مطلب 3-4 دن تو اب کھا لیا، اب نہیں پک رہا اگر گوشت، تو اب یہ تو گوشت کھانے کی، یہ تو بہت عام ہے نا، کامن ہے یہ بات تو، کہ گوشت کھانے کے دن ہے یہ۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کتنے کھانے کے دن ہیں، کب تک کھاتے رہیں گے، یعنی کہ 10 دن گزر گئے، 8 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، آخر مطلب ایک دن بسندے بھی کھا لیے، ایک دن نیاری بھی کھا لی، پائی بھی کھا لیے، یا تو ایسا لگ رہا ہے اب ایسے بھی واٹس ایپ چل رہے ہیں کہ جیسے ایک بکرے کی شکل بنائی ہوئی ہے اس واٹس ایپ میں، اور اس کے اندر مطلب سر ہے نا اس کے اندر جو ہے اس کی سری پر یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈش رکھی ہوئی ہے، اور وہ وہاں رکھا ہوا ہے کہ جیسے سری بننی ہے۔ ایک جگہ گردہ ہے تو وہ گردے کی مطلب وہاں رکھی ہے، چانپ ہے تو چانپ بھری ہوئی رکھی ہوئی ہیں، پورے بکرے کو گویا جو ہے انہوں نے مختلف ڈشز کے ذریعے جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ اب لگتا ہے کہ آئندہ اگر یہ واٹس ایپ بنانے کوئی شخص جس نے میسیج کیا ہے وہ شاید اس میں دن کا بھی تعین کر دے کہ پہلے دن کباب، پورا جدول بنا جی پورا جدول بنا دے اس کے اندر، اور پھر جو ہے اس کے نیچے لکھ دیں گے 7 دن کے بعد کس کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آپ کی طرف سے شاید پھر یہ ایڈ ہو جائے گا، موشن، الٹی، یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، خدا نہ خاصہ تمام صورتیں ہونے کے بعد اللہ نہ کرے جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ بن سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارے ناظرین کو بھی۔ اور واقعی جو ہے وہ اتنے سارے کالز میں ایک ہی بات متواتر پوچھی جا رہی ہے کہ گوشت کو کتنے دن تک جو ہے فریز میں رکھا ہوا کھا سکتے ہیں، حالانکہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ دیر رکھا ہوا گوشت اس میں بیکٹیریا پیدا ہونے کے خطرات ہیں، اور اس کی صورتحالیں بیان کی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہ گوشت کے ساتھ آپ سبزی ملا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سبزی جب گوشت کے ساتھ پکائی جائے گی تو جو ہے وہ سبزی کی جو اپنی افادیت ہے، اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ وہ گوشت کے جو مضر اثرات ہوں گے اس کو وہ دور کریں گے۔ اور گیپ دیں، آپ اگر گیپ دے کے کھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ سبزی بھی استعمال کر رہے ہیں، دال بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جو ہے بھوک کے حوالے سے کچھ مطلب جب اگر معدہ وغیرہ خراب ہو، جلن ہو، تو اس کے دیگر علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اگر ایک وقت کے کھانے کا فاقہ کر لیا جائے، مطلب اب ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا کھائے نہ، یا چھوڑ دے اس کو، رات میں کھا لے،
اور رات میں ہلکی پھلکی غذا لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ٹیبلٹس لینے کے معدے کے حوالے سے شاید میرا خیال میں جو ہے اس کو حاجت نہیں رہے گی اگر وہ مستقل اس کا مریض نہیں ہے. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نیچر آف ورک کیسا ہے. اچھا. اگر جیسے آج کل ٹرینڈ ہے کہ بیٹھ کے کام کرنے والا ہے, آفس ورک والا ہے, تب تو میرے خیال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس کو. لیکن اگر کوئی ایسا محنت کش آدمی ہے جو سڑک کوٹ رہا ہے تو اس کے لیے یقیناً باڈی کو ضرورت پڑے گی کیلوریز وغیرہ کی, تو اس کے لیے کھانا کھانا ضروری ہوگا, کچھ نہ کچھ انٹیک کرنا. کیونکہ ہمارے یہاں فی زمانہ یہ سلسلہ چلا گیا کہ ناشتہ کا ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے, جو کہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے یہ. اور ناشتہ تو ہمیشہ بہت اچھا کرنا چاہیے آدمی کو, جتنا اچھا ناشتہ کریں گے اتنا اچھا رہے گا آپ کے لیے. وہ ایک مثل دیتے ہیں نا کہ ناشتہ ہمیشہ شہنشاہوں کی طرح کرنا چاہیے, دوپہر کا کھانا بادشاہوں کی طرح اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھانا چاہیے, تو آپ کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی. تو اگر اس پہ عمل کریں گے تو کافی بہتر ہوگا. کھانا مطلب اپنی اس کے حساب سے اپنا جدول بنا لیں کہ آپ کا نیچر آف ورک کیسا ہے. اگر آپ کا صرف بیٹھنے کا کام ہے تو میرے خیال میں 1200 کیلوریز میں آپ کا کام ہو جائے گا 24 گھنٹے کے اندر. لیکن اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کوئی ہیوی کام کر رہے ہیں, کوئی ٹھوکا ٹھوکی کا کام کر رہے ہیں, سڑک کوٹنے کا کام کر رہے ہیں, لوہے کا کام کر رہے ہیں, مطلب کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے پوری باڈی کام کر رہی ہے مسلسل, تو آپ کو ڈیفینیٹلی انرجی کی ضرورت پڑے گی. اب وہ تو آپ جو کیلوریز بتا رہے ہیں وہ تو جب سر پر پڑتی ہے تو کچھ معاملہ ہوتا ہے, ادروائز تو کون اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوگا؟ کوئی کیلکولیٹ نہیں کرتا. نہیں, کیلکولیٹ تو کوئی نہیں کرتا اس میں, صحیح فرما رہے ہیں آپ. لیکن اس میں پھر وہی ضرورت پڑتی ہے کہ جو بھی اپنے ڈاکٹر ہیں ان سے اگر مشاورت کر لی جائے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کتنی ڈائٹ لینی چاہیے, کتنی خوراک لینی چاہیے, مشورہ ضروری ہے. بالکل مشورہ کر لیں کس قسم کی خوراک لینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مشورہ کریں گے تو آپ کو صحیح مشورہ بھی دے دیا جائے گا, مل جائے گا انشاءاللہ. اس مشورے کے فوائد یہ ہے کہ مطلب وہ اپنی جو غذا جس کو آپ متوازن غذا کہہ رہے تھے کہ کتنا گوشت لے سکتا ہوں میں, جیسے ابھی بھی سوالات کر ہی رہے ہیں, مگر زیادہ تر سوالات تو وہ یہی ہو کہ سیو کس طرح کریں, سیو کرنے کا, وہ سیو کرنے کا, وہ کھچڑا بنانا ہی ہے انہوں نے جو ہے نا محرم الحرام. اچھا, اس میں تھوڑی سی بابو کریکشن کرتا چلوں, معذرت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, میرے سے ایک تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی. وہ 7 اونس نہیں ہے, وہ 17 اونس ہے. 17 اونس ہے اور تقریباً 70 گرام بنتا ہے پر ڈے کے حساب سے. پر ڈے کے حساب سے 70 گرام بنتا ہے, 70 گرام پر ڈے کے حساب سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب بقرعید کے دنوں میں تو ظاہر ہے کہ وہ کھایا جاتا ہے. عام دن میں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہی میٹ کا اتنا عادی, بعض لوگ نہیں لیتے. اچھا, وائٹ میٹ لیتے ہیں اور چکن کو یوز کرتے ہیں, زیادہ تر بیف نہیں یوز کرتے. بعض ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بیف ہی لے رہے ہوتے ہیں, وہ وائٹ میٹ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا کام چلتا ہی نہیں ہے یہ. اچھا, وائٹ میٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ کہنا کہ ان دنوں میں اگر مطلب جو جیسے کہ اس گوشت کو روک کر اگر وائٹ میٹ لے لیں تب بھی کچھ نہ کچھ تو صحت پر فرق پڑنا ہی ہے. دیکھیں, صحت پہ فرق سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سوال آپ کو سمجھا نہیں. مطلب صحت پہ کیا آپ اس میں وائٹ میٹ میں فرق صرف اتنا آ جاتا ہے کہ آپ کی جو چکناہٹ ہے وہ کم ہوتی ہے. وائٹ میٹ میں چکناہٹ ایز کمپیئر ٹو ریڈ میٹ کے کم ہوتی ہے. باقی پروٹین تو وہی ہوتا ہے, پروٹین اسی حساب میں ملے گا آپ کو, تھوڑی سی کم مقدار ہوتی ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ لیں گے نقصان دے گی, وائٹ میٹ بھی ضرورت سے زیادہ لے لیں گے نقصان دے گا. آپ کسی بھی صورت میں مچھلی کا یا چکن کا جو بھی آپ میٹ استعمال کریں گے, اگر آپ 1 کلو مچھلی کھا لیں گے تو اس میں پیٹ میں گڑبڑی کرنی ہے. آپ اپنے تناسب کے حساب سے اس مچھلی کو یوز کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال آیا اب اپنے خلیل بھائی, دیکھیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, بڑا دلچسپ سوال ہے. جی سنائیے. محمد حسن رضا اتاری منڈی بہاؤدین پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مدنی کلینک بہت ہی پیارا اور معلوماتی ہوتا ہے اور صحت کے حوالے سے کافی مفید معلومات اور مدنی پھول ملتے ہیں. میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ اگر کئی کھانے کئی ڈشیں سامنے موجود ہوں اور بہت زیادہ دل کر رہا ہو تو اس سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے, کیا ورد استعمال کیا جائے؟ جزاکم اللہ خیرہ. بریانی بھی ہے اور دیگر جو ہے وہ سب چیزیں ہیں, نفس بھی ساتھ ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اس میں یہی ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں اس کو سامنے رکھا جائے, اور پھر یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی بھوک کو یاد کیا جائے, جس سے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے حصے کا کھانا جیسے نکال کر پھر مزید آپ جیسے آدھی روٹی کھانی ہے جیسے دیکھا ہے, اور مزید آپ کے کیا معاملات ہیں, خیر وہ تو قریب رہنے والے ہی دیکھتے ہیں.
تو یہ کہ ایک مختصر سا آپ کا کھانا ہوتا ہے. تو اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے جیسے مفہوم ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اتنی ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے تو اپنے بزرگوں کی بھوک کو اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کھانے کے حوالے سے امید ہے کہ صبر نصیب ہوگا. اور پھر یہ ہمارے پیر و مرشد کا تصور کیا جائے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ڈر ڈر کے کھایا جائے، تو جو اس کے دنیاوی نقصانات وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ کہ ہم بزرگان دین کی سیرت کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں کہ خاص وصف جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنا. سب ان کے اللہ کی رضا کے لیے نا، اور سب کم کھایا اس نے اور اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے، تو اس میں تو ثواب تو نہیں ہوگا. تصور کر لیا جائے کہ جیسے شیخ طریقت امیر السنت فرماتے ہیں کہ کبھی اپنے آپ کو یوں سمجھا جائے کہ اگر میری جگہ فلاں بزرگ ہوتے تو وہ کیا کرتے. اگر مجھے کسی نے ڈانٹا، مجھے کسی نے کچھ میرے ساتھ زیادتی کی یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر میری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، میری جگہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو ہم یہی تصور کر لیں کہ یہ کھانوں کی یہ پوری ڈشیں بھری ہوئی ہیں، اس جگہ اگر میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہوتے وہ کیا کرتے. تو جواب خود ہی آ جائے گا کہ آپ کیا کرتے، اور آپ کا جو انداز مبارکہ ہے وہ واضح ہے. تو یہی ہے کہ اب ایک جو آپ کی تربیت ہے، تعلیم و تربیت ہے، آداب طعام اتنے سارے صفحات پر لکھی ہوئی ہے، پیٹ کا قفل مدینہ اتنے سارے صفحات پر ہے، تو اس میں یہی ہے کہ کسی طرح ہمیں کھانا اسلامی انداز سے ایک اچھے انداز سے نصیب ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، اور اگر صحت بھی کے لیے اچھی نیت کرتا ہے، جس طرح میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے کم کھاتا ہے، مگر اگر اس میں یہ نیت شامل کر لے وہ کہ صحت ہوگی اچھی تو عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں گا میں، اچھی نیت شامل ہوگی تو اس میں بھی ثواب شامل ہو جائے گا اس کو انشاءاللہ. اس میں مفہوم حدیث پاک کا ہے کہ اس میں جو ایک لقمہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کے فضائل حدیث پاک میں جیسے موجود ہیں. تو اگر یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ حصول ثواب کے لیے ہے کہ اس کو کم کھائے گا، اپنے ہاتھ کو جیسے کھینچ لے گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہی اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. اور پھر یہ کہ اپنے مرشد پاک کا اگر تصور کیا جائے گا تو انشاءاللہ تصور کا تصور ہو جائے گا، اور اس کی جو برکتیں وہ بھی برکت مل جائے گی، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھانے میں کمی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک سوال جو پتھری کا آیا تھا ڈاکٹر صاحب، وہ کرنے کے سلسلہ کا ہمارا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے، تو روحانی علاج بھی انہوں نے پوچھا تھا اور آپ سے بھی پوچھا تھا کہ کیا کیا جائے. دو سوال ہیں ہمارے پاس. ایک تو انہوں نے سوال پوچھا نا، وہ سوال جو ہے بڑا مبہم سا ہے. انہوں نے کہا پیٹ میں پتھری ہے. اب پیٹ میں پتھری، پیٹ میں مختلف آرگنز ہوتے ہیں، مختلف اعضاء ہوتے ہیں. یہ اگر کلیئر کریں کہ آیا پتے میں پتھری ہے، پیٹ میں لبلبے میں پتھری ہے، یا کوئی ایسا ٹیومر وغیرہ ہے جو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آنتوں میں ہے، تو تبھی جا کے اس کا کوئی حل نکلے گا کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ ابھی اس میں کلیئر نہیں ہے کہ یہ ہے کہاں پہ پتھری. تو اس کا اگر کوئی روحانی علاج پتھری کے حوالے سے بتا دیں. واضح تو تھوڑا یہی ہوتا ہے کہ ویسے یہ سوال کرنے سے پہلے یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہ مدنی التجا ہے کہ جو پوچھا جائے، جو پوچھنا ہے وہ آدمی اگر اس کو لکھ کر ایک بار پڑھ لے، اچھے انداز سے اس پہ غور کر لے کہ اس میں کچھ کمی تو نہیں ہے، تو تاکہ اگر وہ درست ہوتا تو اس کے مطابق جواب بھی مل جاتا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر گردے میں بعض اوقات پتھری ہوتی ہے یا مثانے میں ہوتی ہے، تو گردے میں یا پتے میں دونوں جگہ پر پتھری ہوتی ہے زیادہ تر جو اس کا سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 30 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ہو کر نکل جائے گی. اور یہ علاج جو ہے مدت علاج تا حصول شفا، اس کو اگر روزانہ اس طرح کرتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ جب لکھا جائے تو اس میں یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ جو لا الہ کے اندر ہا ہے، اسی طرح لفظ اللہ کے اندر جو ہا ہے اس کا منہ کھلا رہے. تو انشاءاللہ عز و جل 46 بار اس کو لکھ کر سادہ کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو پھر پانی میں دھو کر پیتے رہیں. تو اس سے یہ جو بھی پتھری ہے پتے میں ہے، خواہ
गुर्दे में निकल जाएगी। इसी तरह से घरेलू इलाज भी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया ने इसी रिसाले बीमार आबिद के सफ़ा नंबर 31 पर 31 पर तहरीर फरमाया है। आप फरमाते हैं, कच्चे पपीते के ज़रिए गुर्दे और पित्ते की पथरी का इलाज। तरीक़ाकार इसका यह है कि कच्चे पपीते पर सफ़ेद या काला नमक लगा लीजिए और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च छिड़क लीजिए और दिन में 3 मरतबा तकरीबन 10-10 ग्राम, ये इसकी मकदार होगी पपीते की, खूब अच्छी तरह चबाकर खाइए। चबाना दुश्वार हो तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे और पित्ते की पथरी निकल जाएगी। ज़्यादा मकदार में ना खाइए क्योंकि ये थकील यानी वज़नी होने के सबब देर से हज़म होता है, अगरचे दूसरी चीज़ों को जल्द हज़म करने में मदद देता है। यानी जो पपीता होता है, ये जब इसको खाया जाए तो ये दीगर जो मैदे में चीज़ें होती हैं उसको तो ये हज़म कर देता है। खुद देर हज़म होता है वो, जैसे मूली है, मूली दूसरों को हज़म कर देती है, खुद देर हज़म है, ये भी खुद अटक जाएगा और दूसरों को जो बताइए आपने वो एक दफ़ा और अगर इसको आप वज़ाहत से बयान कर दें कि कच्चा पपीता लेना है। जी जी, कच्चा पपीता सब्ज़ रंग का अमूमन ये मिल जाता है। अमूमन इन दिनों में तो ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी, कच्चे पपीते पर सफ़ेद या काला नमक लगा कर, ठीक है, इसको जो है और फिर इसके साथ थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च भी लगा लें। सही, तो इसको ये यूँ कह लें कि खुराक तैयार हो गई। ठीक है। तो कच्चा पपीता है, इस पर सफ़ेद या काला नमक लगाना है, थोड़ी सी काली मिर्च इस पर छिड़कनी है। इसके बाद दिन में इसको 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 10-10 ग्राम, तकरीबन 30 ग्राम हो गया दिन भर का पूरा जो है 30 ग्राम। इसको फिर दोनों किसी की पथरी के लिए, गुर्दे के गुर्दे में हो या पित्ते में हो, गुर्दे में हो खा पित्ते में हो। गुर्दे की पथरी का तो अमूमन इलाज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पित्ते की पथरी के हवाले से लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। तो ये हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह हम पर एहसान है कि आपने रूहानी इलाज भी अता फ़रमाया और घरेलू इलाज भी अता फ़रमाया। तो ये कि ये कच्चे पपीते पर सफ़ेद काला नमक और इसके ऊपर काली मिर्च छिड़कने के बाद तकरीबन 3 मरतबा 10-10 ग्राम खूब अच्छी तरह चबाकर खाइए। चबाना दुश्वार है तो इसको पीस कर भी यानी ग्राइंड कर लें और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुर्दे और पित्ते की पथरी निकल जाएगी। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हमारे उन जिन मरीज़ों के नुमाइंदों ने हमें कॉल की या ख़ुद मरीज़ों ने कॉल की, चाहे वो पथरी के मरीज़ हों या यूरिक एसिड के मरीज़ हों या किसी भी अमराज में मुब्तला हों, हम दुआ गो हैं उन सब के लिए। अल्लाह ताला उन सब को सेहत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर साहब ने हमें गोश्त खाने के हवाले से, बकरीद के गोश्त के हवाले से जो एतदाल की सूरतें बयान फरमाई हैं, इसी तरह कई एक चीज़ें ये बताएं कि हम गोश्त के साथ फ़लाँ चीज़ें मिला लें, तो एतदाल पर हमने रहना है। और हमें रूहानी इलाज भी जो है हमारे इस्लामी भाई ने बयान फरमाए, इन रूहानी इलाज पर भी इंशाअल्लाह रहमान अमल की सूरत में हमें फ़ायदा पहुँचेगा। फिर रूहानी इलाज के साथ साथ बहुत सारी बातें इन्होंने हमें अमीर अहले सुन्नत की किताब आदाब ताम से भी बयान फरमाई, सब्र की और बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात की, और किताब पढ़ने की भी हमें तरग़ीब दिलाई है। फैज़ान सुन्नत का एक बाब है ये आदाब ताम, इसका ज़रूर मुताला कीजिए। और हम सब दुआ गो भी हैं जो हैं डॉक्टर साहब भी और हमारे खलील भाई भी, उन सब के लिए भी कि अल्लाह ताला उन सब मरीज़ों को सेहत और शिफा अता फ़रमाए। फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे, जो हैं आपकी कॉल्स भी होंगी और आपके लिए इलाज रूहानी भी, और इंशाअल्लाह रहमान डॉक्टर साहब भी हमें इलाज बताएंगे। उस वक्त के लिए हम आपसे रुख़्सत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब, तुझसे रहमो करम की दुआ है या खुदा, तुझसे मेरी